الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آج 15ویں تراویح صحت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، جو بیمار ہیں. ابھی آتے ہوئے 3 دن سے مجھے کہا گیا یہ چیٹی لگاتار آ رہی ہے. ایک بیمار 16 سالہ لڑکا ہے، ریان شریف. دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار بچے کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اس مسجد کے ایک سابق مصلی بہت زیادہ یہاں آیا کرتے تھے، پھر مسجدیں قریب بن گئی تو وہاں جانا شروع کیے. ان کا آپریشن ہے، اللہ سے دعا کیجیے اللہ عز و جل انہیں آپریشن میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ کا ہر پل شکریہ ادا کیجیے. اللہ رمضان جیسی جو موقع ہے، نعمت ہے، اللہ صحت کے ساتھ اللہ نے گزارنے کا موقع دیا ہے. یہ بڑی عظیم اللہ کی نعمت ہے. معزز ساتھیوں، 15واں پارہ ہے. پارے کا نام سبحان الذی ہے. اس پارے میں 180 پر 5 آیتیں موجود ہیں. 2 عظیم صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں. پہلی صورت سورہ بنی اسرائیل کی 111 آیتیں. دوسری صورت آپ خود جانتے ہیں، یہ حسن اتفاق کہو، اللہ کی مرضی کہو. آج جمعہ کا دن ہے، صحیح ہے؟ آج جمعہ کا دن ہے. شروع ہو چکا ہے جمعہ یا کل شروع ہوگا؟ اور آج ہم الحمدللہ ہم نے وہ سورت پڑھی ہے جو مسنون ہے جمعہ کے دن پڑھنا. کون سی سورت؟ الحمدللہ. اس کی 110 آیتوں میں 70 پر 4 آیتیں آج کی نماز تراویح کا حصہ ہے، آج کے پارے کا حصہ ہے. کل آیتیں 180 پر 5 الحمدللہ آج کے پارے میں موجود ہیں. مضامین جو ٹاپکس ہیں انشاءاللہ آپ اپنی طرف سے پڑھیں گے انہیں جا کر. جتنا ممکن ہے ہم اتنی پر بات کر سکتے ہیں. سب سے پہلا جو ٹاپک ہے بنی اسرائیل، یہ جو سورت ہے یہ سورت کی ایک فضیلت ہے. فضیلت کے بارے میں ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ، یہ پورا نام میں نے پڑھا ہے امام بخاری کا. امام بخاری کا میں نے پورا نام تمہارے سامنے پڑھا ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ. یہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 صورتیں ایسی ہیں، وہ 3 صورتیں میری دولت ہیں. سبحان اللہ. اور میری کیسی دولت ہے؟ کہتے ہیں ہن من تلادی، میری قدیم اور پرانی دولت میں سے میری دولت ہے جسے آدمی بچا بچا کر کے رکھتا ہے. وہ 3 صورتوں میں پہلی صورت ہے یہ سورہ بنی اسرائیل، دوسری صورت سورہ کہف، تیسری صورت سورہ مریم. بارک اللہ فیکم. ایک بڑے صاحب، بہت بڑے صحابی جنہیں علم کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اتنے عظیم صحابی یہ کہتے ہیں یہ میری دولت ہے. اگر یہ سورت کے بارے میں کسی صحابی کا یہ کہنا ہے تو سوچ کر دیکھیے یہ سورت کے اندر کیسے مضامین رہیں گے، کیسی باتیں رہیں گی. ایک بہت بڑے صحابی اسے اپنی دولت کہہ رہے ہیں. دوسری بات، بنی اسرائیل سورہ کا نام ہے. یہ نام بذات خود سبحان اللہ ایک عنوان ہے. بنی اسرائیل کس کو بولتے ہیں؟ کئی بار میں نے آپ کے سامنے کہا ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو بنی کہتے ہیں. دونوں کو ملائیں گے تو ایک لفظ بنتا ہے بنی. آج اس نام سے بھی ہمیں ذرا چڑ ہوتی ہے. جی اسی کو آپ اپنی زبان پر پڑھیں گے اسرائیل. آپ کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟
ہاں بولیں گے تو ابھی بھون کے رکھ دیں گے، اس لیے کہ مسئلہ بھی چل رہا ہے۔ عورتوں کو گھسیٹنا، بچوں کو مارنا، نماز پڑھتی ہی بھی عورتوں کو گھسیٹ کر لے کر جانا، جان بوجھ کر رمضان کے مہینے کے اندر مسلمانوں کو ستانا، ان کی عبادتوں میں خلل پیدا کرنا اس قوم کی عادت ہے۔ برابر حج کے موسم میں کچھ بم ڈال دیں گے اٹھا کر ادھر، غزہ میں بم مار دیں گے، برابر عید کے موقع پر مسلمانوں کو ستانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے سب سے زیادہ اگر مسلمانوں کے کوئی دشمن ہے اس دنیا کے اندر وہ یہود ہیں اور مشرکین ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ پائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دشمنی میں یہود رہیں گے۔ اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں، میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، مجھے کوئی تعجب نہیں اگر یہ بچوں کو مارتے ہیں، بچوں کو گولیاں مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں اور نمازیوں کو تکلیف دیتے ہیں، بیت المقدس میں گھس کر گولیاں چلاتے ہیں، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ وہ قوم ہے جس نے نبیوں کو مارا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ قرآن میں بار بار کہتا ہے کانوا یقتلون الانبیاء کانوا یقتلون النبیین بغیر حق، نبیوں کو جس قوم نے مارا ہے وہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے شر سے ہمیں بچائے۔ جی ہاں، اسی کے نام کی یہ صورت ہے بنی اسرائیل۔ اسرائیل پڑھ لیتے ہیں، آپ صحیح عربی میں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ بنی اسرائیل۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 آیتیں، بس 4 ہی آیتیں ان کے بارے میں، باقی ساری 111 آیتوں میں صرف 4 آیتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں۔ اگر 4 نکال دیں 111 میں کتنی آیتیں رہتی ہیں؟ 107 آیتیں دوسروں کے تعلق سے، مگر وہ 4 آیتوں میں اللہ نے ایک تاریخ بیان کر دی، ہمارے لیے اللہ نے ایک عبرت بیان کر دی ہے۔ اور ہمارے لیے عبرت کیا ہے؟ وہ 4 آیتیں یہ ہیں، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ 4 آیتوں میں ایک اللہ کا سبق ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جی آپ پڑھ لیں گے اگر وہ 4 آیتیں تو میں آگے بڑھ سکتا ہوں۔ اگر آپ پڑھ لیں گے وہ 4 آیتیں، وہ زمانے کے وہ مسلمان بنی اسرائیل، وہ زمانے کے وہ مسلمان نبیوں پر ایمان لے کر کے آنے والے، اللہ نے سارے عالم میں انہیں فضیلت عطا فرمائی، مگر اللہ یہ کہتا ہے جب وہ زمانے کے مسلمان، سنو غور سے، اے مسلمانوں، اے میرے بھائیوں غور سے سنو، اگر وہ زمانے کے مسلمان، اللہ کا کلام ہے، انہوں نے اگر نبیوں کی نافرمانی کی اور نبیوں کو قتل کیا، کس نبی کو انہوں نے قتل کیا؟ کون سے نبی کو انہوں نے مارا؟ کہاں مارے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے تو ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ کون سے نبی کو انہوں نے مارا ہے وہ؟ اگر انشاءاللہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ میں سے اگر کوئی ایک نبی کا نام لے لیں گے تو میں ہی انعام دوں گا، سعید بھائی کو نہیں بولوں گا۔ جی کس نبی کو انہوں نے مارا؟ کون بولے؟ زور سے بولے۔ صحیح جواب دے کر پھر بچہ جواب پلٹ گیا، زکریا علیہ السلام۔ اللہ جزائے خیر دے، اللہ جزائے خیر، اللہ جزائے خیر، بارک اللہ فیکم، اللہ خیر و برکت دے آپ۔ آمین تو بولو جی۔ جی دوسروں کو ملنا نہیں، کیا بھی خیر بھی نہیں، برکت بھی نہیں، علم بھی نہیں، سب منجے ہو جانا۔ سبحان اللہ، کیسی قوم ہے جی۔ اللہ کے رسول کی عادت ہے، اللہ ان کے علم میں، رزق میں، کمائی میں، اللہ تعالیٰ صحت میں، اولاد میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے۔ جی ہاں، بخیلی مت کرو، آمین تو بولو کم سے کم ڈھنگ سے۔ سبحان اللہ۔ دوسرے ایک نبی ہیں جن کا تذکرہ احسن البیان میں حافظ صلاح الدین صاحب نے کیا ہے، ارمیا۔ کیا نام؟ ایک نبی کا نام ارمیا۔ ہر سال میں کہتا ہوں ایک بڑے نبی کو انہوں نے مارا ہے، ارمیا۔ سبحان اللہ، ایک نبی کو قتل کر دیا شیعہ، اور ایک ارمیا کو قید کیا۔ ارمیا علیہ السلام کو قید کیا اور حضرت شیعہ کو انہوں نے قتل کر دیا۔ تب اللہ عز و جل نے جب ان کی سرکشیاں بہت بڑھ گئی، جب نبیوں کو یہ مارنا شروع کر لیے، گناہوں میں بہت ملوث ہو گئے، اللہ عز و جل، یہ اللہ کی سنت ہے، یاد رکھو۔ آج کی یہ 4 آیتیں، 4، 5، 6، 7 سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اپنی ایک سنت بیان کی ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے، وہ مسلمان خراب ہوئے پہلے کے زمانے کے، اللہ نے ایک بادشاہ کو، وہ زمانے میں اس کا نام بخت نصر تھا،
اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. اس بادشاہ نے اتنا مارا, گھروں میں گھس کر مارا, مسجدوں کو توڑا, تورات کو جلایا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس ان کو عزت عطا فرمایا. پہلے عذاب آیا, سدھر گئے, واپس اللہ نے عزت عطا فرمائی. پھر دوبارہ خراب ہوئے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ. پھر ایک نبی کو جن کا انہوں نے تذکرہ کیا, زکریا علیہ السلام کو قتل کیا, اللہ نے پھر ٹائٹس کو ان پر مقرر کیا اور ایک بادشاہ کو. یہ اللہ کا قانون ہے. سنو غور سے, سنو غور سے. یہ قرآن کی تفسیر, یہ تقریر نہیں ہے. یہ تقریر نہیں. ایک ٹاپک میں لے لوں, آدھا گھنٹہ تمہارے سامنے بیان کروں, میں اٹھ کے چلا جاؤں. یہ تقریر نہیں, اللہ کے کلام کی تفسیر ہے. اور اس میں اللہ نے یہ کہا ہے, وہ زمانے میں مسلمانوں نے غلطی کی اور نبیوں کی نافرمانی کی, نبیوں کو قتل کیا, باہر کے دشمن کو اللہ نے ان کے اوپر مسلط کیا. آج اگر مسلمان وہی غلطی کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو دوبارہ ہم پر مسلط کرے گا. کچھ سمجھ میں آیا؟ ارے منڈی تو ہلاؤ. کچھ سمجھ میں آیا؟ تم رمضان میں دعا کر رہے ہو, قبول نہیں ہو رہی ہے. تاقراتوں میں دعا کر رہے ہو, قبول نہیں ہو رہی ہے. سوچو, ذرا ہوش کے ناخن لو, ذرا غور سے سوچو. اللہ کے لیے یہ بنی اسرائیل کی جو آیتیں ہیں ہمیں سبق دے رہی ہیں. پہلے بھی ایسا ہوا ہے, پہلے بھی ظالم بادشاہوں کو اللہ نے مقرر کیا ہے. ہیکل سلیمانی کو انہوں نے توڑا ہے, تورات کو انہوں نے جلایا ہے, مسجدوں کو وہ زمانے کے انہوں نے مار کے گرایا ہے. آج دوبارہ اس طریقے کی شکلیں نظر آ رہی ہیں, تو کہیں غلطی ہمارے اندر ہے. سمجھ میں آئی آیت؟ آئی ہے تو ہاں بولو, نہیں تو بھی ہاں بولو. آیت سمجھ میں آئی؟ سب سے پہلا علاج یہ ہے میرے بھائیوں, ساری دنیا کے مسلمانوں کو اس وقت بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگنی چاہیے, استغفار کرنا چاہیے. پہلا علاج یہ ہے. پھر اللہ راستے کھولے گا انشاءاللہ, اللہ راستے کھولے گا. قرآن میں وہ جو آیت ہے نا, سمندر پیچھے لشکر, سامنے سمندر پیچھے لشکر, یہ آیت صرف پڑھ کے گزرنے کے لیے نہیں ہے. یہ آیت ہمارے لیے اس بات کی دلیل ہے, جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں, جب سارے راستے, کہیں بھاگنے کا راستہ نہیں ہوتا, اللہ چاہا تو سمندر سے راستہ نکالے گا. ہمارے لیے دلیل ہے یہ آیت. یہ بنی اسرائیل یہ سبق ہمیں دیتی ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں, خاص کر میں بہنوں سے گزارش کروں گا, آج کی نماز تراویح میں ایک آیت گزری ہے, کبھی زندگی میں ایسا نہیں کرنا انشاءاللہ. بھائیوں سے بھی میں کہتا ہوں, بہنوں سے بھی میں کہتا ہوں انشاءاللہ. آیت نمبر 11, کیا جی بولو, سرسری طور پہ ایک بار دیکھ لیتے ہیں. وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا. انسان برائی کی دعا کرنے میں جلدی کرتا ہے, جیسے بھلائی کی دعا مانگتا ہے, اور انسان بڑا جلد باز ہے. اللہ کا کلام ہے. یہ آیت سمجھے آپ؟ یہ آیت سمجھے؟ نہیں سمجھے. جی ہاں, کبھی کبھی غصے میں آ کر آدمی اپنے آپ کو بددعا دے لیتا ہے. کبھی ماں بچوں کو بددعا دے دیتی ہے. جی ہاں, کبھی کسی مسئلے میں آ کر اگر ایسا ہوا تو اللہ میرے بچوں کو برباد کر دے, میرے آنکھوں کے سامنے کیڑے پڑ, پتہ نہیں عجیب 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 بددعائیں آدمی اپنے آپ کو دے لیتا ہے. مرد بھی دیتا ہے, عورت بھی دیتی ہے. یہ آیت وہی ہے. کبھی زندگی میں آپ دیکھے ہیں سامنے والوں کو ایسی بددعائیں دیتے ہوئے؟ دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے؟ دیکھے ہیں. جی ہاں, یہ قرآن کی آیت, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے, کبھی بھی زندگی میں اپنی اولاد کو, مال کو, دو لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور خود اپنے آپ کو کبھی بددعا نہیں دینا. کبھی کسی کے سامنے یہ نہیں کہتا اللہ مجھے برباد کر دے, نہیں, اللہ میرے بچوں کو برباد کر دے, کبھی نہیں. اللہ میرا جو چلتا ہوا دکان ہے, تجارت ہے, اللہ اسے غارت کر دے, کبھی نہیں بولنا, کبھی نہیں بولنا. سبحان اللہ. ایک لفظ میں بولوں گا, آپ مسکرائیں گے, آپ مسکرائیں گے. جی ہاں, بولوں لفظ, بولوں نکو, تیرے منہ کو بجلی پڑو. جی سنے کیا بھائی, یہ لفظ سنے, بجلی منہ کو پڑی تو رہتا ہے بیچارہ ہوں, بجلی گھر کو پڑی تو گھریش نہیں رہتا. بجلی منہ کو, کیسے کیسے الفاظ ہم بولتے ہیں, کس طریقے کے الفاظ ہماری زبان سے نکلتے ہیں. جی کبھی کبھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں, اب حدیث سن لو غور سے اور عمل کرو انشاءاللہ تعالی.
حضرت جابر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، کبھی اپنے لیے بد دعا نہ کرو، ایک ہو گیا، ولا تدعوا علی اولادکم، کبھی اپنے بچوں کے لیے بد دعا نہ دو۔ اللہ اکبر، میں ہمیشہ بولتا ہوں، بچہ کتنا بھی ستائے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو بد دعائیں نہ دیں اللہ کے لیے۔ اور میں خود جمعہ میں بیٹھا ہوں، پتہ نہیں 50 بار میں بولا ہوں یہ بات، آج بات آ رہی ہے اس لیے تمہارے سامنے بول رہا ہوں۔ میرے ساتھ 14 آدمی ہیں، اسی مسجد رحمانی کی ایک بڑی ٹیم ہے مکہ مکرمہ کے اندر، جمعہ کا خطبہ ہم سن رہے ہیں اور خطیب عبد الرحمن سدیس صاحب ہیں۔ کون؟ عبد الرحمن سدیس صاحب ہیں۔ تھوڑی تھوڑی عربی مجھے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ خود سدیس رو رہے ہیں اور سارے مجمع کو رلا رہے ہیں۔ موضوع ہے ماں کی اہمیت۔ موضوع کیا ہے؟ ماں کی اہمیت۔ یہ بولتے بولتے عبد الرحمن سدیس صاحب یہ جگہ پر پہنچے اور انہوں نے کہا بھی یہ لفظ، سبحان اللہ، میں خود بیٹھا ہوں، کوئی اور اس کا راوی نہیں ہے، میں خود اس جمعہ میں بیٹھا ہوں۔ شیخ نے یہ کہا کہ میں بڑا شریر بچہ، ماں باپ کو ستانے والا بچہ، سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں میں نے 50 بار وہ لفظ کہا ہے، آج بات آ رہی ہے اس لیے آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں۔ جب میری ماں کھانا پکا کر مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہے، میں مٹی لے جا کر، کتنا شریر رہے ہوں گے، مٹی لے جا کر میں نے سالن میں ملا دیا اور نکال نہیں سکی میری ماں، پریشان ہو گئی اس وقت میں، اور میری ماں نے قبلے کی طرف رخ کر کہا اللہ یہ شریر بچے کو تو مکے کا امام بنا دے۔ عبد الرحمن سدیس کہتے ہیں میری اوقات میں مکے کا امام بنوں؟ میری اوقات، یہ میری ماں کی دعا ہے۔ اللہ نے برائدہ سے ایک چھوٹے گھر سے، کبھی موقع ملے تو ان کا گھر دیکھو، مٹی کا بنا ہوا ہے، ایک چھوٹے گھر سے اللہ نے نکال کر سبحان اللہ حرم کا امام اللہ نے بنا دیا۔ کبھی بچے ستائے بھی، بچوں کو بد دعائیں اللہ کے لیے نہ دو، بچوں کو دعائیں دو انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ۔ آیت نمبر 11 سورہ بنی اسرائیل، سبحان اللہ۔ 2 ہو گئے، تیسرا کبھی نہیں دینا یہ بد دعا، ولا علی اموالکم، اپنے مال کے خلاف بھی کبھی نہیں دینا، اللہ مجھے برباد کر دے، اللہ میرے کاروبار کبھی نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی۔ صحیح مسلم کی کیوں نہیں کرنا بھی ایسا کیوں نہیں کرنا؟ یہ انعام تو گھٹ ہو گیا ہے ابھی، اور ایک انعام نہیں پوچھوں گا، ایسا کیوں نہیں کرنا؟ جی ایسا کیوں نہیں بولنا؟ بچوں کے خلاف، مال کے خلاف، اپنے خلاف کیوں نہیں بولنا؟ سبحان اللہ۔ حدیث سن لو، اللہ کے رسول کی حدیث سنو، سبحان اللہ۔ لا توافقوا من اللہ ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم، کہیں ایسا نہ ہو تم بول رہے ہو اس میں وہ گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ گھڑی تمہاری بد دعا کے ساتھ مل جائے اور تمہاری بد دعا قبول ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہیں تمہاری بد دعا سے تمہارا بچہ جوانی میں مر نہ جائے، کہیں تمہاری بد دعا سے تمہارا بچہ کھڑی جوانی میں مر نہ جائے، اس لیے صبر سے کام کرو، اور قرآن کی آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کے اندر موجود ہے اللہ کے لیے اس پر عمل کرو۔ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 11۔ یہ جونیئر ٹیم زیادہ اسٹرانگ ہے ماشاءاللہ، یہ جو ادھر بیٹھے نا، یہ 3 سال سے لے کر کے یہ جو پتہ نہیں کتنی عمر ہے ان کی، یہ آیت نمبر 11، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور آیت کریمہ ہے، آپ کے دل کو انشاءاللہ سکون ملے گا۔ ایک آدمی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوا، وہیں پلا، وہیں بڑا ہوا، کبھی زندگی میں اس تک پیغام پہنچا ہی نہیں، قرآن کیا، حدیث کیا، نبی کیا معلوم ہی نہیں، اس کا کیا گناہ ہے، کیوں اسے جہنم؟ جی ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے، انسان ہونے کے ناطے ایک سوال ذہن میں آنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے، کبھی شہروں میں شاید بات پہنچ جاتی ہوگی، ایسے ایسے قریے ہیں، آپ جا کر کے دیکھیے مسلمان کو کلمہ نہیں معلوم ہے، غیر کو تو چھوڑو، مسلمانوں کو کلمہ نہیں معلوم ہے، اسلام نہیں معلوم ہے، ایسی جگہ کوئی غیر مسلم ہے، اسے کوئی دین کی بات نہیں معلوم ہوئی، پیغام پہنچا ہی نہیں ہے، اس کا کیا قصور ہے؟ اللہ کا کلام سنو، پہلے سوال پھر جواب سنو۔ آیت نمبر 15، کون سی؟ سورہ بنی اسرائیل۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جو ہدایت پر آ جائے اپنے لیے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی پر احسان نہیں، کسی پر احسان نہیں، جو سدھر رہا ہے اپنے لیے سدھرے۔ من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها، جو گمراہ ہو رہا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اس کے بعد کا ٹکڑا دے، ولا تزر وازرة وزر اخرى،
پڑھو یہ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. سبحان اللہ. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تزر وازرۃ وزر اخرى, یہ لفظ اہم ہے. اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کے دلوں کو انشاءاللہ اطمینان پہنچے گا انشاءاللہ. وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا, یہ اللہ کا قانون ہے, یہ قانون الہی ہے. سبحان اللہ. ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے یہاں تک کہ ہم رسول کو بھیجتے ہیں. رسول کو بھیجنے کے بعد ہی تبھی ہم عذاب دیں, اس سے پہلے ہم کبھی عذاب نہیں دیتے. سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ پیغام پہنچنے کے بعد ہی اللہ کہتا ہے, پیغام پہنچنے کے بعد اگر اس نے انکار کیا تبھی عذاب آئے گا, ورنہ عذاب نہیں ہے. یہ اللہ کا قانون ہے. سبحان اللہ. تو جس تک پیغام نہیں پہنچا, سبحان اللہ, دکتور عبداللہ جولم مدینے سے جو PhD کر کے ہیں, ہمارے جتنے لوگ دائی ہم لوگ کام کر رہے ہیں نا, ہمارے سب کے استاد ہیں وہ عمر آباد میں, انہوں نے ہی ہم کو صحیح بخاری پڑھائی ہے. سبحان اللہ. جتنے بھی لوگ یہاں ہیں تقریباً لوگوں کے استاد ہیں, ان کا یہ کہنا ہے یہ ممکن ہے کہ کوئی غیر مسلم جس تک دعوت نہیں پہنچی, قرآن نہیں پہنچا, حدیث نہیں پہنچی, دین نہیں پہنچا, ممکن ہے کہ کل قیامت میں وہ جنت میں چلا جائے اور ہم لوگ نہیں پہنچانے کی زد میں ہم جہنم کو چلے جائیں. نہیں سمجھ میں یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. اب حدیث سن لو. 4 لوگ ایسے ہیں قیامت کے روز ان کا امتحان ہوگا. 4 لوگ ایسے ہیں قیامت میں ان کا امتحان ہوگا. وہاں وہ کامیاب ہوں گے تو جنت, اور وہاں وہ ناکام ہوں گے تو جہنم. کتنے لوگ؟ 4 لوگ. میں اس سے پہلے بولا ہوں ارے بولا نہیں بولا, میں ذرا سیریس دیا تو کون تو بھی مل کو بولتے ہیں کیا ذرا تمہیں اپسٹ نہیں نہ دو جی, ذرا ہنسیا تو کیا بہت ہنس رہی نا تمہیں, کیسا بولو تمہیں بولو بھائی جی. میں کوشش اس بات کی کر رہا ہوں مگر آج تک کامیاب نہیں ہوا. میرے رسول درس دیتے تھے, صحابہ کہتے ہیں وجلت منہ القلوب, دل میں ڈر آ جاتا, آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے. سبحان اللہ. صحابہ اپنے کپڑے کو ڈال کے حنین بچوں کی طرح روتے تھے. پتہ نہیں ہم نماز نبی کی پڑھتے ہیں مگر درس نبی کا نہیں دے سکتے. ہم جتنی بھی کوشش کر لیں وہ تاثیر ہم نہیں لا سکتے. ہم کوشش ہی کر سکتے ہیں, باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ وہ تاثیر عطا فرمائے. سبحان اللہ. جی 4 آدمی مجھے گواہی دے رہے ہیں. وہ 4 آدمی کون ہیں؟ آپ چاہیں تو میں حدیث پڑھ دیتا ہوں یا پھر میں آگے بڑھتا ہوں اگر آپ کو معلوم ہے. ہمیشہ جی وقت ہو گیا, گھنٹی بج گئی. آج ماشاءاللہ دعا ہوئی ہے, 4 منٹ 5 منٹ دعا ہو گئے. اللہ سے دعا ہے اللہ وہ دعا کو قبول فرمائے. اللہ سے یہ دعا ہے. آج سورہ کہف بھی ہے, ایک حرف نہیں بولا میں سورہ کہف کے بارے میں. ویسے جمعہ بھی ہے, مسنون ہے, میں چاہ رہا تھا بولوں سورہ کہف کے بارے میں. الگ الگ مضامین میرے سامنے آ گئے, میں اسے چھیڑ بھی نہیں سکا سورہ کہف کو. ماں باپ کے بارے میں پورے قرآن میں بہترین آیت آج کی نماز تراویح, سارے قرآن میں آداب ماں باپ کا کیا ہے, اس پر 3 نمبر کی آیت, اس پر 4 نمبر کی آیت. ہاتھ بھی نہیں لگا سکا, میں بول بھی نہیں سکا اس آیت کے بارے میں, وقت ختم ہو چکا ہے. سبحان اللہ. بہت اچھی آیت ہے. وسیلہ تمہاری زندگی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وسیلہ پکڑ سکتے ہیں کیا؟ کسی کا وسیلہ لے سکتے ہیں کیا؟ آج کی آیت نمبر 50 پر 6 50 پر 7 میں اللہ نے بیان کیا ہے. اگر میں نہ بول سکوں آپ پڑھ لینا اسے انشاءاللہ. وسیلہ لینا جائز ہے نہیں جائز؟ جی ہاں جی, پڑھ لیجئے 56 اور 57 نمبر کی آیت ہے. سبحان اللہ. پڑھ لیں, آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی. میں ابھی شروع کے پیج میں ہی گھوم رہا ہوں, پہلے ہی پیج میں 4 آدمی بولیں گے آگے بڑھیں جی. نہیں بولنا تو چھیڑے کے کو موضوع میں چھیڑے تو ختم کرو جی. سن لیں وہ 4 آدمی, اگر آپ جانتے ہیں آپ بول دیں. ایک آدمی کا نام بول دیں. دعوت پہنچائی جائے گی بول رہے ہیں ہمارے ساتھی جی. ادھر سے بھائی چلیے میں ہی پڑھ دیتا ہوں, حدیث پڑھ دیتا ہوں. 4 آدمی یحتجون یوم القیامہ, قیامت کے روز وہ حجت کریں گے. رجل اسم, پہلا آدمی یہ ہے بہرا آدمی. کون؟ آج ٹیکنالوجی آئی ہے, بات اس تک پہنچ رہی ہے جی, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس زمانے میں بات سنائی ہی نہیں دیتی. بہرا آدمی
वरजुल अहमक, और पागल आदमी, पता ही नहीं किधर जा रहा है किधर आ रहा है, उसे क्यों सजा भाई, हकीकत है ना, बहकी बहकी बातें करते हैं, दिमाग खराब हो गया है। सुभान अल्लाह, दो हो गए। तीसरा, ये कितनी अच्छी बात है हदीस में, वरजुल हरिम, वरजुल हरिम, ऐसा आदमी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हो। ऐसे लोगों को देखें, बहुत बड़ी उम्र, 90 साल, 95 साल, 100 के करीब हो जाते हैं, बेटे को बोलना पड़ता मैं तुम्हारा बेटा हूं, मिलने के लिए आया हूं, ये फला उनको नहीं समझ में आता। ऐसे आदमी के पास दावत नहीं पहुंची। 3 हो गए, आखिरी चौथा आदमी, सुभान अल्लाह, अल्लाह के रसूल का लफ्ज़ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वरजुलुन मात फी फतरा, वरजुलुन मात फी फतरा, ऐसा आदमी जो फतरा में मरा है। किस में मरा है? फतरा हमें मरा। सुन लो, मैं बताता हूं। एक नबी आए, उसके बाद और एक नबी आए, ये 2 नबियों के बीच का जो जमाना होता है उसे फतरा बोलते हैं, गैप। इस गैप में आए जब वो नबी की किताब भी चली गई थी, कोई पैगाम भी नहीं पहुंचा, ऐसे जमाने में एक आदमी आया, सुभान अल्लाह। ऐसे चारों लोगों का इम्तिहान क़यामत में होगा। अल्लाह अकबर, क्या इम्तिहान होगा? एक फरिश्ता आकर कहेगा अल्लाह का हुक्म है तुम सब जहन्नम में जाओ। क्या इम्तिहान होगा? तुम सब जहन्नम में चलो। जो सवाल करेगा क्यों, वो नाकाम। जो ये कहेंगे अल्लाह का हुक्म है, आज मानते हैं हम अल्लाह का हुक्म, ये कहने पर अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब है, अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए। अगर हमारे बुजुर्गों में, हमारे खानदान वालों में, हमारे रिश्तेदारों में कोई ऐसे गुजरे हैं, सुभान अल्लाह, हमें कभी हाथ उठाते हुए लगता है कि ये शिर्क की हालत में मरे हैं, इनके लिए दुआ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। अगर उन तक पैगाम नहीं पहुंचा, कुरान और हदीस नहीं पहुंचे हैं, अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह रोज़े क़यामत इन्हें कामयाब करे। सुभान अल्लाह। आज की नमाज तरावी के अंदर वो भी आयत करीमा है। सूरह कहफ के बारे में बस 2 अल्फाज, आज वक्त भी है, मौका भी है, बोलकर बात मैं ख़त्म कर दूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरह कहफ के ताल्लुक से 4 फजीलतें हैं। कितनी? गिन लीजिए, अमल भी करना है, आज ही अमल करना है इंशाअल्लाह ताला। पहली फजीलत ये है, 10 आयतें सूरह कहफ की जो हिफ्ज़ कर लेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसे दज्जाल के फितने से बचाएगा। पहली फजीलत क्या है? ठीक है, 2 सवाल करूंगा यहां में। किसे 10 आयतें याद हैं? जरा हाथ ऊपर ही उठाता था ना, दूसरों को देखकर जरा। जी हाँ, अल्लाह जज़ाए खैर दे आप भाइयों, अल्लाह बरकत दे आपके इल्म। सुभान अल्लाह। जो लोग नहीं याद किए हैं, मैं आपसे एक वादा लेना चाहता हूं, आप रमजान खत्म होने से पहले क्या ये 10 आयतें याद कर लेंगे? जरा जोर से। अल्लाह आपको याद करने की तौफीक अता फरमाए। एक टारगेट रखो जिंदगी में। अगर कोई एतिकाफ में बैठ रहे हैं, वो भाइयों से मेरी गुजारिश है कि टारगेट रख लो, जब दज्जाल के फितने से 10 आयतों के जरिए अल्लाह बचा रहा है तो हमें याद करना चाहिए। शुरू की 10 आयतें सूरह कहफ की दज्जाल के फितने से बचाएगी। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। एक सहाबी पढ़ रहे थे सूरह कहफ, आप जानते हैं, एक घोड़ा बंधा हुआ था, वो बिदक रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा इक़रा फुलान, सुबह में आकर कहा तो नबी के अल्फाज हैं, ऐ फला आदमी पढ़ो सूरह कहफ, इन्ना सकीना तनज़्ज़लत इंदल कुरान औ ततनज़्ज़लत लिल कुरान। गौर से सुनो, सूरह कहफ पढ़ने से घर में सुकून नाजिल होता है। जरूर बोलो। सब है घर में, फ्रिज है, बहुत इंचों की टीवी है, मुझे बोलने भी नहीं आता कितने इंचा की है वो, उतनी बड़ी टीवी है, होम थिएटर, क्या बोलते हैं, होम थिएटर भी है, सब कुछ है। घर में नहीं है तो सुकून नहीं है। क्या नहीं है? सुकून नहीं है। वो सुकून के लिए सूरह कहफ पढ़ो इंशाअल्लाह, पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कितनी बड़ी बात है, देखो, मन क़रा सूरतल कहफ, जो सूरह कहफ पढ़ेगा घर में यौमुल जुमा, जुमा के दिन, अदा लहू मिनन नूर मा बैनल जुमातैन। अल्लाहु अकबर। इसकी सख्त जरूरत है मेरे भाइयों। इस जुमा से इस जुमा के बीच में अल्लाह वो घर में नूर लाएगा, अल्लाह ताला सुकून लाएगा, अल्लाह नूर लाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आसान लहजे में मैंने आपके सामने कह दिया है। क्या है सूरह कहफ में, एक जुमला सुन लीजिए, उड़ जाते हैं, या फिर आप ऐसे ही कहेंगे तो ऐसे भी उड़ जाएंगे। कहफ गार को कहते हैं। कुछ नौजवान गार में गए,
اللہ کو ماننے والے، دعوت دین دینے والے، سبحان اللہ، وقت کی حکومت سے ٹکر لینے والے. کتنے نوجوان تھے وہ؟ 10-15 ماشاء اللہ 15 بول رہی ہے. کتنے نوجوان تھے وہ؟ اللہ آپ کو برکت دے. ایک دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہمیں ہماری اولاد کو وہ نوجوانوں کی طرح بنائے. اتنا تو ہم کر لیں انشاءاللہ. اللہ ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ اصحاب کہف کی طرح بنائے. سبحان اللہ. قرآن مجید خود یہ کہتا ہے وہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا. قرآن کے الفاظ سنو جی، قرآن کے الفاظ کیسے ہیں جی. پھر اس کے بعد قرآن آگے بڑھ کر یہ کہتا ہے وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا. یہ الفاظ ہیں قرآن کے، 2 الفاظ ہیں. وہ 7 تھے، 8واں ان کا کتا. اللہ اکبر. علماء یہ کہتے ہیں اچھے لوگوں کے ساتھ کتا بھی رہا تو نام قرآن میں آ گیا اور قیامت تک چلے گا. برے لوگوں کے ساتھ نبی کا بیٹا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا رہا تو برائی کے اندر اس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا، وہ بھی قیامت تک چلے گا. کتا بھی نیک لوگوں کے ساتھ رہتا ہے تو فضیلت سے بیان کیا جا رہا ہے. 7 ہیں، 8واں کتا، کتے کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، کبھی بھی دوستی غلط آدمی سے مت کرو، اچھے لوگوں سے دوستی کرو، زندگی میں بڑا فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور نوجوان جہاں تک ہیں میرے سامنے اکثر 90 کتنے بولوں میں 98% پلٹ کو دیکھ لو، بڑے آدمی چھوڑتے نہیں تم نا جی. کتنے ہیں دیکھ لو ایک بار. میں 90 لیتا ہوں، بس 90% نوجوان ہیں میرے ساتھ الحمدللہ. اسی لیے میں دعا بھی کر رہا ہوں اب بھائیوں کے لیے. آپ کو یہ میں بتا کر خوشی دوں گا انشاءاللہ. نوجوان، ساری دنیا کے نوجوان، نبی جب بھی آئے سارے انبیاء دنیا میں نبیوں کی بات قبول کرنے والے نوجوان ہی رہے. سب سے پہلے نبیوں کی بات ماننے والے، میں نہیں بول رہا، ابن کثیر کہتے ہیں ہم الشباب وهم اقبل للحق واهدى للسبيل من الشيوخ ولهذا كان اكثر المستجيبين لله ولرسوله شبابا. اللہ اکبر. زیادہ تر نبیوں کی بات پر عمل کرنے والے، نبیوں کی دعوت کو قبول کرنے والے، ابن کثیر کی یہ الفاظ ہیں، وہ نوجوان رہے ہیں. اللہ اکبر. میں پڑھتا ہوں کچھ نوجوان جب ہمارے نبی دعوت دیے نا، سبحان اللہ، کچھ نام یہی نام آخری ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ابو بکر. کون؟ کیا عمر تھی جب ایمان لائے؟ 30 پر 7 سال. کتنے؟ 37 ایئر. 30 پر 7 اور کچھ مہینے. حضرت زید غلام تھے، نوجوان. حضرت علی 13 سال یا 16 سال ان کی عمر بتائی جاتی ہے. حضرت زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت بلال، حضرت ابو عبیدہ امین ہادی الامہ، عامر بن جراح، ابو سلمہ، حضرت ارقم، سبحان اللہ، عثمان بن مظعون، ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ. کیا نام ہے پڑھا؟ ایک صحابی کا نام پڑھا ابھی میں جی قدامہ. کیا نام؟ قدامہ. عثمان بن مظعون کے 2 بھائی قدامہ اور عبداللہ. عبیدہ بن حارث، خباب بن ارد، عبداللہ بن مسعود. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں شروع میں جو ہم ایمان لائے ہم 40 نوجوان تھے. کتنے؟ اللہ اکبر. کتنے؟ آج بھی مجھے امید ہے کچھ کریں گے تو آپ ہی کریں گے انشاءاللہ. اس قوم کو اگر دلدل سے نکالیں گے تو آپ نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ سے بڑی امیدیں ہیں انشاءاللہ. انگریزی زبان میں کہتے ہیں آپ ہماری بیک بون ہیں. یہ نوجوان ہماری طاقت ہیں، ہمارا فیوچر ہیں، ہمارا مستقبل ہیں. اللہ یہ نوجوانوں کو یہ صحابہ کی طرح بنائے. اللہ نوجوانوں کو اصحاب کہف کی طرح بنائے. آج ہم نے پڑھ تو لیا ہے، اللہ سے دعا ہے خاص طور پر آج کے دن میں نے کچھ بھی نہیں کہا، اللہ ہمارے نوجوانوں کو اللہ کا فرما بردار بنائے. اللہ والدین کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو با اخلاق بنائے، اچھے اخلاق والا بنائے. ہر برائی سے ہمارے نوجوانوں کو اللہ پاک و صاف رکھے. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.